فرمایا کہ میں وہ خوش نصیب صحابی ہوں جس نے نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ بعد میں کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ سمائے چند گنتی کے صحابہ کے ہر صحابی نے ایک ایک بت رکھا ہوا تھا۔ تاریخ میں لکھا، وہ نہیں بیان کیا جاتا کیونکہ وہ موضوع نہیں، وہ موضوع نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی وہ شریف النفس پاکیزہ نفوس میں تھے، سیدنا صدیق اکبر وہ پاکیزہ نفوس میں تھے۔ ایک روایت ہے کہ آپ چوتھے مسلمان ہیں، ایک روایت میں چھٹے مسلمان، جنہوں نے ابو بکر صدیق کی دعوت بھی کلمہ پڑھ لیا، گویا کہ پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے، تو کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ میں وہ واحد خوش نصیب ان صحابہ میں ہوں جنہوں نے نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ بعد کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگا۔ بہت ساری حدیثیں ہیں صحابہ کی، مقربین صحابہ کے، عشرہ مبشرہ صحابہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سیدنا عثمان غنی کہتے کبھی میں نے، یہی سیدنا صدیق اکبر کو بھی کہا میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ بعد میں کبھی بدکاری نہیں کی۔ روٹین آف لائف تھا وہ تو، شراب پینا، بدکاریاں کرنا، جوئے کھیلنا۔ پھر آپ نے کہا میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے محراب بنایا ہے، چراغ و مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر۔ یہ مسجدوں کے محراب جو ہیں کہ امام کی تخصیص ہو، پتہ چلے یہ امام کا حجرہ ہے، کھڑے ہونے کی جگہ ہے، نمایاں طریقے سے وہ منبر رکھا جائے، وہ درس دے، وہ واعظ کرے، تبلیغ کرے، تو یہ محراب جو ہے وہ آپ نے شروع کروایا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ قبرستان جہاں 10,000 مستند صحابہ اور ان گنت امت کے جو اولیاء جہاں جنت البقیع شریف جہاں آرام فرما ہے، وہ جنت البقیع جو مدینے کے مسلمانوں کا قبرستان ہے، جس میں سیدہ خاتون جنت کا بھی مقبرہ ہے، سرکار کی صاحبزادیاں بھی ہیں، بڑے بڑے اہل بیت طہار کے امام بھی ہیں، امت کے امام ہیں، وہ جگہ عثمان غنی نے خرید کے دی تھی، جہاں وہ سارے قبرستان کی جگہ۔ پھر مسجد نبوی کو جتنی وسعت ملی، آپ کے جب تک زمین میں موجود رہے، وہ ساری جتنی وسعت، جتنی زمین خریدنی پڑی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خود خرید کے اس کو وقف کیا۔